ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور، اور آج کا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے نزلہ زکام۔ دوستو، طب یونانی میں اسے ام کہا جاتا ہے، اور ماڈرن طب یعنی ایلوپیتھی کے اندر اسے ایک بیکٹیریل، وائرل، جراثیم یا فنجائی انفیکشن کا عمل کہا جاتا ہے۔ دوستو، نظر مفرد اعضاء کے مطابق نہ تو اپنے رطوبات کا اخراج کرتے ہیں خون کے اندر، اور ان کی رطوبات کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ وہ جس قسم کی زہریں جسم میں خون میں خارج کرتے ہیں، وہ اسی مزاج کے اس کے فعل کو متاثر کرتی ہے، اور اس کے بعد اعضاء کے افعال میں خرابی واقع ہوتی ہے، جسے ہم مرض کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جراثیم براہ راست جو ہیں یہ اعضاء کے افعال میں خرابی پیدا نہیں کرتے، بلکہ ان سے خارج ہونے والی ان کی پیدا کردہ جو زہریں ہیں، وہ زہریں اپنے مزاج کے اس فعل کے اندر خرابی پیدا کرتی ہیں۔ ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جراثیم جو ہیں وہ وہ سبب واصلہ نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم کسی بھی صورت میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ وائرس، بیکٹیریا، جراثیم یا فنجائے جو ہیں یہ امراض پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ خود ایلوپیتھی کی اپنی تھیوری ہے کہ جب کسی انسان کی وائٹل فورس یا کسی اس کی قوت مدبرہ بدن قوی اور طاقتور ہوتی ہے، تو یہ جراثیم، بیکٹیریا، وائرس یا فنجائے کسی قسم کے امراض پیدا نہیں کرتے۔ ایلوپیتھی کے نزدیک جب یہ وائرس، بیکٹیریا، فنجائے یا اس طرح کے باقی جراثیم جب ہوا کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور یہ ہمارے ناک میں جاتے ہیں، تو یہ ہمارے ناک کی جو جھلی ہے اس کے اندر خراش پیدا کر دیتے ہیں، اور ہمارے ناک کے اندر جو جھلی جسے میوکس ممبرین کہتے ہیں یا میوکوزا کہتے ہیں، وہ رد عمل کے طور پر جو ہے رطوبت دیتی ہے۔ اس رطوبت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان جراثیم کو یہیں پہ روک دیا جائے، ان کو یہیں پر ڈیڈ کر دیا جائے اور اسے خارج کر دیا جائے۔ لیکن طب نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق یہ ایک ہی طرح کی رطوبت کبھی ناک سے خارج نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے نزدیک یہ جب وائرس یا فنجائے مرض کا اصل سبب ہو ہی نہیں سکتا۔ نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق یہ تعریف کریں کہ نزلہ کیا ہے، تو نزلے کا لفظی معنی ہے گرنا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ رطوبت ناک کے باہر خارج ہو رہی ہے یا ناک کے اندر خارج، گلے میں خارج ہو رہی ہے، تو یہ الگ الگ مرض ہو سکتے ہیں۔ نزلہ مفرد اعضاء کے اندر رطوبت کا گرنا نزلہ کہلاتا ہے۔ اب یہ نزلہ جو ہے، دراصل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یونانی میں شروع میں تو یہ کہا گیا تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے، انہوں نے کہا تھا یہ رطوبت ناک کے ذریعے خارج ہوتی ہے، لیکن چونکہ کوئی راستہ نہیں ہے رطوبات کے خارج ہونے کا، اس لیے یہ بات فضول ہے۔ اور کچھ حکماء نے جو کم عقل لوگ تھے، جنہیں طب پر پورا عبور نہیں تھا، انہوں نے بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے کہا ہاں جی، دماغ سے نہیں گرتی، بلکہ یہ دماغ جو ہے ناک کی جھلیوں سے ہی خارج ہوتی ہے۔ دوستو، دراصل یہ وہ لوگ تھے جنہیں نظام دوران خون کے بارے میں مکمل واقفیت نہیں تھی۔
اگر ہم نظام دوران خون کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ رطوبت واقعی دماغ سے ہی گرتی ہے، کیونکہ جب نزلہ ہوتا ہے تو اس وقت سر درد بھی ہوتا ہے، اس وقت مریض کو چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے دماغ کی جو ہے دماغ خود تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے اسی سے یہ رطوبت گرتی ہے اور اس کے اثرات دماغ کے اوپر وارد ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دماغ سے جو شرائن یعنی عروق شاریہ جو ہیں، جب وہ ہماری ناک کے اندر آتے ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ جھلی ہے اور ایک باقاعدہ جسے ہم کہتے ہیں جھلی دار یا اسے کہیں جالی دار ایک ہڈی ہے جو دماغ اور ناک کے درمیان ہے، اور عروق و اعصاب اسی میں سے گزر کر ناک کے اندر آتے ہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی بھی رطوبات گرتی ہیں دراصل یا تو وہ غدد کے ذریعے خارج ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب اعصابی نزلت سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ جس وقت دماغ کے اعصاب کے اندر سوزش واقع ہوتی ہے تو اس وقت جو ہمارے غشاء مخاطی سے جو رطوبات ترشا پار رہی ہوتی ہیں وہ سفید رنگ کی ہوتی ہیں، وہ پتلی ہوتی ہیں، ان میں کسی قسم کی خراش نہیں ہوتی، وہ بالکل ایسے ہے جیسے پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر مریض کے ہم جسم کو ہاتھ لگائیں تو مریض کا جسم زیادہ آتی ہے، مریض کو غنودگی ہوتی ہے، نبض پہ ہاتھ رکھا جائے تو نبض ہڈی کے ساتھ محسوس ہوتی ہے، اور نبض کا لمس جو ہے وہ بھی سرد محسوس ہوتا ہے۔ مریض کو بار بار پیشاب آتا ہے، کثرت سے پیشاب آتا ہے، اور دن رات میں بار بار اسے پیشاب آتا ہے۔ اس کے ساتھ مریض کا بلڈ پریشر بھی اکثر لو ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وہ علامات ساری ہیں جن کو ہم یہ اکٹھی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل اعصاب کی سوزش کی وجہ سے ساری علامات پیدا ہوئی ہیں، اور یہ دراصل دماغ کے اعصاب کی سوزش کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ یہ نزلہ جسے ہم کہتے ہیں یا نزلہ ہار کہتے ہیں، یہ دراصل دماغ کے غدد یا غشاء جو ہے اس کے اندر جب سوزش واقع ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اس رطوبت کا رنگ یا تو زردی میل ہوتا ہے یا زردی سرخی میل ہوتا ہے، یہ چپچپا سا ہوتا ہے، یہ گلے سے زور لگانے سے خارج ہوتا ہے، ناک سے بھی زور لگانے سے خارج ہوتا ہے، اور اس میں مریض کا جو لمس جو ہوتا ہے یعنی اس کے نبض جو ہوتی ہے، ایک تو وہ گرم ہمیں محسوس ہوگی، نبض جو ہوگی نہ تو وہ بالکل جو ہے ہڈی اوپر ہی اوپر ہمیں محسوس ہوگی سپرفیشل جسے ہم کہتے ہیں، اور نہ ہی یہ ہڈی کے اندر ہوگی بلکہ ان دونوں کے درمیان ہوگی۔ جس حصے پہ بھی لگتی ہے اس کے اندر خراش پیدا کر دیتی ہے۔ ایسے مریض کو دیکھیں گے تو اس کا ناک جو ہے بار بار یہ رطوبت صاف کرنے کی وجہ سے سرخی میل ہوتا ہے، اس میں جلن ہو رہی ہوتی ہے، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، مریض کو جو جسم تپ رہا ہوتا ہے، پیشاب اس کا پیلے رنگ کا ہوتا ہے، رنگ اس کا پیلے رنگ کا ہوتا ہے، زبان جو ہے عام طور پر سرخی میل یا اس میں اس کی ٹپ جو ہے وہ سرخی میل ہوتی ہے، کبھی کبھار اس کی زبان جو ہے اس کے اندر صفراوی رنگ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے تیسرے نزلے کی بات کریں جسے ہم نزلہ بند کہا تھا، یہ نزلہ یابس کہا تھا، یہ جسے ہم نزلہ عضلاتی کہتے ہیں، دوستو اس کے اندر مریض کے جو ناک ہوتا ہے وہ بالکل خشک ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، مریض کو منہ کھول کے سانس لینا پڑتا ہے، یہ اس کی جو جلد ہوتی ہے وہ خشک ہوتی ہے، وہ کھردری ہوتی ہے، مریض کا رنگ بھی تقریباً مٹیالہ سا ہوتا ہے، اس کو پخانہ جو ہے وہ شدید قبض کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، اس کو پیشاب کم مقدار میں آتا ہے، پیشاب گھٹا گھٹا آتا ہے، اور پیشاب تنگی کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی نبض جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسے ہی ہم نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اسی وقت جو ہے نبض جو ہے ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ ہمارے اگر اس کو دبایا جائے اور دوبارہ چھوڑا جائے تو یہ باقاعدہ تڑپتی ہوئی نہ محسوس ہوگی، اور یہ آپ کے پوروں کے اندر دھنسے نظر مفرد اعضاء کی حاصل ہے کہ جہاں پر ہم علامات کو سامنے رکھ کر نبض کو دیکھ کر مریض کا لمس کو محسوس کر کے اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی زبان کو دیکھ کر اس کے پیشاب اور پخانے کی کیفیات کو دیکھ کر ہم جہاں یہ ان علامات کو دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق ہم کسی نہ کسی عضو کے ساتھ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔
جیسے میں نے بتایا کہ جو پانی کی طرح رطوبات خارج ہوتی ہیں اس میں کوئی جلن اور خارش نہ ہو تو اس کا تعلق اعصاب کی سوزش کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس وقت رطوبات پیلے رنگ کی ہو، پخانہ میں پیچس کی شکایت ہو رہی ہو، مریض جو ہے اس میں خارج ہونے رطوبات جلندار ہو، تو ہم کہتے ہیں اس کا تعلق غدد کے ساتھ ہے، یعنی یہ غدد کی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو نظرہ بند ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عضلات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی علامات میں نبض پہ ہاتھ رکھنے سے نبض بالکل اوپر ہی سطحی طور پر محسوس ہوتی ہے، مریض کا رنگ جو ہے وہ مٹیالہ ہوتا ہے، مریض کی زبان جو ہے وہ بالکل میلی ہے، اس پہ زبان میں فر جمی ہوتی ہے، اس کی زبان اس کے جسم جو ہے وہ خشک اور کھردرا ہوتا ہے۔ یہ ساری علامات بتاتی ہیں کہ اس مرض کا تعلق جو ہے مسکولر ٹیشوز کے ساتھ یا عضلات، اور وہاں پر بار بار نسخے تبدیل نہیں ہوتے، صرف یہ نظر مفرط اعضاء آپ کو اتنی پرفیکٹ اور یقینی تشخیص دیتا ہے کہ آپ نزلہ زکام جس میں لوگ کئی سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں، میرے پاس کئی مریض آتے ہیں 10 سال ہو گئے جی ہمارا نزلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی اس کو الرجی کہتا ہے، کوئی اسے کیرا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، کوئی کہتا ہے ناک کے غدود بڑھ گئے ہیں، کوئی بار بار آپریشن بھی کرواتے ہیں وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے، جا کے اسلام سے ویکسینیشن کروا کے آتے ہیں وہ ٹھیک کے مطابق علاج کیا تو یقین جانو یہ مرض مستقل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو جو حکماء نزلہ زکام کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ تمام امراض کے اوپر جو اس کی تشخیص پہ کمال کا اس کو مہارت حاصل ہو جائے گی۔ اس صرف ہم نزلہ زکام کو سمجھ لیں، اس کو ہم ہر مرض پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثال پیشاب کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، پیشاب اگر بہت کثرت کے ساتھ آ رہا ہے، سفید رنگ کا آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، مقدار میں زیادہ آ رہا ہے، تو یہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ اعصاب کی سوزش ہے۔ پیشاب جو ہے وہ جل کے آ رہا ہے، پیلے رنگ کا آ رہا ہے اور قطرہ قطرہ بھی تکلیف کے ساتھ آتا ہے، ہم اسے دیکھیں گے تو یہ قشری سوزش ہوگی، یہ غدی سوزش ہوگی، یہ صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہوگی۔ اگر مریض کو پیشاب سرخی میل آ رہا ہے، تنگی کے ساتھ آ رہا ہے،